الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفينا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم وقال الله سبحانه وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله سبحانه وتعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف ذوق کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام میرے بزرگوں،
عزیزوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ایمان والی با کردار پردے میں بیٹھی ماؤں بہنوں، دوسرے شہروں سے دوسری جگہ سے تشریف لانے والے معزز مہمانان گرامی قدر، اللہ نے 3 قسم کی مخلوق ساری مخلوقوں میں امتیاز رکھا۔ ایک مخلوق جس کے اندر صرف ماننے کا ہی مادہ ہے اور اس مخلوق سے غلطی نہیں ہوتی، گناہ نہیں سرزد ہوتا، وہ ہے فرشتے۔ اور ایک مخلوق کہ جس میں ماننے کا مادہ ہے ہی نہیں، شر شر ہے، وہ ہے شیطان۔ اور ایک مخلوق جس میں ماننے کا مادہ رکھا ہے لیکن اس کے ساتھ وہ جلدی ڈگمگا جاتا ہے، پھسل جاتا ہے، اور اس کے پھسلنے پر اللہ نے اس کے ساتھ ایک معاملہ طے کیا، اگر وہ اپنے اس معاہدے اور معاملے پر پورا اتر آئے تو بعض مرتبہ ایسا کام کر جاتا ہے کہ فرشتوں سے بھی بازی لے جاتا ہے۔ اس مخلوق کا نام ہے حضرت انسان۔ اور جتنی اللہ نے مخلوقات پیدا کی ہیں، اللہ نے اس مخلوق کو، حضرت انسان کو، ساری مخلوقات پر سرداری عطا فرمائی۔ اور یہ اپنی سرداری کو سمجھا کہ مجھے ذہانت کی وجہ سے، عقل مندی کی وجہ سے، بردباری کی وجہ سے، مال کمانے میں مہارت رکھنے کی وجہ سے، چھوٹے بڑے مکان بنانے کی وجہ سے، دنیا کی زندگی کا سامان اکٹھا کرنے کی وجہ سے مجھے سرداری ملی، حالانکہ یہ اس کے سارے ہی فیصلے غلط ہیں اور اس کی یہ ساری ہی سوچیں غلط ہیں۔ اللہ جل شانہ اما نوالہ نے جو اس کو سرداری دی، وہ خاتم الامم جناب خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی ہونے کے صدقے سے ایک نبی والے کام کی ذمہ داری اس پر ڈال دی گئی، اس وجہ سے اللہ نے اسے سردار بنایا۔ اور جب اس پر ذمہ داری ڈال کر اسے سردار امت بنایا اور سب سے بہترین مخلوق بنایا، تو ساتھ اس کو یہ سمجھا دیا کہ بتلا دیا کہ دیکھنا، جس ہستی کی وجہ سے ہم تجھے سرداری دے رہے ہیں، کامیابی بھی ہم نے اسی کے طریقے میں رکھی۔ دنیا آخرت کے فائدے نقصان اس کی ماننے اور نہ ماننے کے اندر ہیں۔ دیکھنا، تجھ سے کوئی راضی ہو یا ناراض ہو پرواہ نہیں، اس ہستی کو ناراض نہ کرنا۔ اگر تو نے اس ہستی کو ناراض کیا تو پھر میرا تیرا دوستی کا تعلق ٹوٹ جائے گا۔ اگر اس ہستی سے گلے لے کے آیا تو پھر قیامت کے دن بھی میرے سے اچھے برتاؤ کی بھی امید نہ رکھنا۔ کھلے کھلے لفظوں میں اللہ نے، جو اس کا دشمن وہ میرا دشمن، جو اس کا دوست وہ میرا دوست۔ اب ہم سارے اپنے آپ کو عاشق رسول کا ٹائٹل دے رہے ہیں، سند دے رہے ہیں کہ میں عاشق رسول، آپ بھی، میں آپ کو جی تو گستاخ رسول ہے، آپ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، کوئی مجھے کہہ دے گستاخ رسول، میں اپنا بندوبست کہیں اور کروں گا۔ تو ہم سارے عاشق رسول ہیں، اور عاشق رسول ہونے میں اتنے ناکام ہیں کہ ہم نے 12 ربیع الاول، جس کو ہم حضور کی ولادت کا دن سمجھتے ہیں، وفات کا دن تو برحق یہ ہے، ولادت 8، 9، 10، ان کے اندر 12 کا بھی ہمیں دلیل ملتی ہے۔ ہم اتنے اس دعوے میں کمزور ہیں کہ اپنے نبی کو ہم حضور کی ولادت کے دن بھی ناراض کر دیتے ہیں۔ میرے ابو، چلو آپ کے ابو اللہ سلامت رکھے، میرے ابو کا انتقال ہو اور عین اسی دن، اسی وقت کے موقع پر، اسی جگہ آ کر میرے والد صاحب کے لیے ہاتھ اٹھانے کے بجائے میرے گھر کے دروازے پر ناچنا شروع کر دے، میں کہوں بھائی یہ کیا کر رہا ہے کہ آپ کے ابو کو ثواب پہنچا رہا ہوں، ایمانداری سے بتاؤ، آپ کی دل آزاری ہوگی، دکھ ہوگا؟ مجھے ایک چھوٹی سی بات، میں اس وقت کسی مسلک کی بات نہیں کر رہا،
سب ہمارے اپنے بھائی ہیں، سمجھانے میں ہمارے سے کمی ہوئی ہے، ان کا کوئی قصور نہیں۔ جو ہم نے ان کو گائیڈ لائن دے دی وہ ہمارے سے غلطی ہوئی کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ تو اللہ کے نبی کے عشق میں پیر میں گھنگرو بھی باندھ رہا ہے، اللہ کے نبی کے عشق میں ناچ بھی رہا ہے اور اپنے پیسے کو بھی خرچ کر رہا ہے۔ وہ تو اپنے آپ کو عاشق رسول کہلانا چاہتا ہے، ہم خام خواہ اسے گستاخ رسول کہہ رہے ہیں۔ اب میرے چاند، میرے محترم دوستوں بزرگوں، زندگی گزر گئی اپنی، ہم تھوڑی دیر ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے سوچیں کہ ہم جس کے صدقے اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی، کیا ہم اس کو راضی کر کے جا رہے ہیں کہ ناراض کر کے جا رہے ہیں؟ تھوڑی دیر کے آپ میری بات میں تو آئیں نا، میری تقریر، میرے بہکاوے میں تو آئیں نا۔ اللہ نے آپ کو عقل سلیم، اللہ نے ذی شعور، اللہ نے عقل مند بنایا ہے۔ تمہیں اپنے بچوں کا پتہ، اپنی بیوی کا پتہ، اس کی عزت کا پتہ، اس کی عزت نفس کا پتہ، اپنے گھر، کبھی مجھے ایمانداری سے بتا، کبھی اپنے گھر کا راستہ بھولے ہو؟ یہ گھر کا راستہ آپ کو مجھے کس نے بتایا؟ ابو نے۔ پہلے دن انگلی پکڑ کے چلا، دکان پہ لے کے آیا، سبزی دی، گھر چلا جا، آواز دی، اکبر جی راستہ پتہ ہے گھر کا؟ جی جی، اور نہیں پھسل جائے گا، جا رشید اس کا ہاتھ پکڑ کے چھوڑ کے آ۔ یہی بات، میرے بندے تجھے راستہ پتہ ہے کامیابی کا؟ اور کہ لست بربکم، جی 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 جی، پھسل جائے گا۔ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ پکڑ کر جنت کے دروازے تک چھوڑ کے آ گئے۔ اللہ اپنے نبی کا ہاتھ پکڑوا کر ہمیں جنت کے دروازے پہ لے کے جا رہا ہے، ہم نبی کا ہاتھ چھوڑ کے جہنم کے دروازے پہ جا رہے ہیں۔ ہمیں کوئی عقل مند کہے گا میرے بھائی؟ گھر کا راستہ مجھے ابو نے بتایا کہ یہاں، پھر بھائی لے کے چلا۔ 4 دن کے بعد اللہ اکبر جب میں آیا تو پتہ یار تو اکیلا ہی آ گیا۔ تو میں نے یہ کہا کہ میں نے بتلانے والے کے بتلائے ہوئے راستے کو اختیار کیا، تب میں اکیلا منزل پر پہنچ گیا۔ جب ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے راستے پر چلیں گے تو اللہ کی قسم پھر نہ مال کی ضرورت، نہ اولاد کی ضرورت، نہ کاروبار کی ضرورت، نہ دنیا کے عہدے کی ضرورت۔ یہ راستہ ایسا خیر خواہی والا ہے، جو اس راستے پر چل دیا اللہ اسے منزل مقصود تک ضرور پہنچائے گا۔ تو اتنی سی بات ہے، کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں، کسی کے ساتھ ہے ہی نہیں، اتنی سی بات ہے کہ جس رستے پہ اللہ کے نبی چھوڑ کے گئے۔ اور اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، جو تمہیں نبی دے وہ لے لو، جس چیز سے منع کر دے اس سے منع ہو جاؤ، یہی دین ہے۔ فرما دیا 5 وقت کی نمازوں میں کامیابی ہے، پکڑ لو۔ فرمایا چھوڑنے میں ناکامی ہے، پکڑ لو، یہی دین ہے۔ سال میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، ایک رمضان المبارک کا روزہ چھوڑ دو، سارا سال روزے رکھتے رہو، ایک رمضان کے روزے کا ثواب کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ نبی نے پکڑا دیا، پکڑ لو، یہ راستہ ہدایت کا۔ نبی نے کہہ دیا روزہ چھوڑنا کوئی نہیں، میرے عزیزو اس راستے پر آ جاؤ، یہی اسلام ہے، یہی دین ہے۔ انسان کی پوری زندگی کے بارے میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے سارے انسانوں کا آئیڈیل بنا دیا، سارے انسانوں کی زندگی کا آئینہ بنا دیا۔ آئینہ اللہ کی قسم ایک منصف ہوتا ہے، شیشہ ایک منصف ہوتا ہے، اپنے سامنے والے کھڑے ہونے والے سے دھوکہ نہیں کرتا۔ کالے رنگ کا کھڑا ہو تو گورا نہیں بتلائے گا، گورا کھڑا ہو تو کالا نہیں بتلائے گا، چھوٹا ہو تو لمبا قد نہیں بتلائے گا، لمبا ہو تو چھوٹا قد نہیں بتلائے گا۔ ایمانداری سے بتاؤ آئینہ ہم کیوں دیکھتے ہیں؟ ماں نے بچے کو تیار کر دیا، کہنے لگی بڑا سونا لگ رہا ہے، بھائی کہہ رہے ہیں واہ واہ آج تو نے کیسے کپڑے پہن رکھے ہیں، دوست تجھے ملا کہ یار آج تو نے لش پش کر دی، کون سی کریم لگائی؟
जिगरी दोस्त ने तारीफ की, इसने एतबार ना किया। बाप ने तारीफ की, इसने एतबार ना किया। भाई ने तारीफ की, इसने एतबार ना किया। माँ ने आंखों में सुरमे के डोरे डाले, इसने एतबार ना किया। इसे पता है इतबार मैं इस आईने पे करूँगा जो मुंसिफ है, सारी चीज़ें बतलाएगा। काला हो माँ को तब भी प्यार है, भाई को माँ जाया प्यार है, बाप को अपना बेटा प्यार है। लेकिन शीशे के आगे खड़ा होऊंगा तो मुझे खरे का खरा खोटे का खोटा करके रख देगा। यहाँ दाग नजर आएगा ये शीशा बताएगा, यहाँ कालापन नजर आएगा ये शीशा बताएगा, मांग टेढ़ी होगी शीशा बताएगा, जिस्म पे धब्बा लगा होगा शीशा बताएगा। फरमाया ओ मेरा बंदा, जिस तरह शीशा एक मुंसिफ है, इसी तरह मैंने तेरे जिंदगी का मुंसिफ जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा को बना दिया है। खबरदार, जब मेरे नबी की ज़िंदगी का आईना, हुजूर की सीरत का आईना, नबी के किरदार का आईना, नबी की इज़्ज़त का आईना, नबी की ज़िंदगी गुजारने का आईना जब तेरे घर के अंदर आके लग जाए, कैसे लगेगा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा काफरों से कोई ताल्लुक कोई नहीं, मेरे हिंदुओं से ताल्लुक कोई नहीं, यहूदों नसारा से किरानों से मेरा ताल्लुक कोई नहीं, सिखों से मेरा ताल्लुक कोई नहीं। मेरा वास्ता, मेरी डायरेक्ट लाइन उससे है जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर उस मकान के अंदर आईना लगा लिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर मेरा बंदा, तुझे कामयाबी और नाकामी के लिए किसी और से पता नहीं करना, तूने नबी की ज़िंदगी के आईने में देखना है। जो ये काम मैं कर रहा हूँ, नबी ने हाँ कर दी तो करता रहे, नबी ने ना कर दी तो इतना इससे नफरत कर, इतनी तेरे दिल के अंदर नफरत हो जाए कि तेरा जी इसकी तरफ थूकने को भी गवारा ना करे। ये अकीदा है और ये सही मानों में आशिक़ रसूल है। दुकान सजाने में मैंने कमी ना कोई की, नबी का नाम लगाने में मैंने कमी ना की, दुरूद शरीफ पढ़ने में मैंने कमी ना की। लेकिन मेरे अजीज़ों, दुकान के अंदर बैठकर मैं वो काम कर रहा हूँ जो काम सरासर खिलाफ सुन्नत है, नबी अलैहिस्सलाम ने इसका नहीं बताया। मिसाल के तौर पे अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो दिखाओ, जो गाहक से रेट तय करो वही चीज़ उसे दो। अब बाज़ार के अंदर आप मैं तशरीफ़ ले जाएँ, अभी अभी इसी मस्जिद के अंदर नमाज जुमा पढ़ के जाने वाले सारे बाज़ारों में कोई रेडी पर कोई दुकानों पे बैठा होगा, तुम कसम उठा के बताओ जो तुम्हारे साथ बैठा हुआ है वो बाजार जाकर क्या तुम्हें वही चीज देगा जो चीज वो तुम्हें दिखा रहा है? ये तो अभी नमाज पढ़ के गया ना, अभी अल्लाह के आगे करके के गया कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना, अभी तो कह के गया। ये 4 सुन्नत जुमे से पहले थे और लोगों 4 रकातों में कह के गया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। 2 फर्ज थे जुमे के, 2 में कह के गया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। 4 सुन्नतें बात की, फिर कह के गया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। 2 सुन्नतें बात की, फिर कह के गया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। 2 नफिल बात के, फिर कह के गया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। यानी 12 मरतबा का इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का। ओए बेशर्मा, तूने एक मरतबा का मैंने तेरे सीधा रास्ता खोल दिया, मस्जिद से बाहर निकलने की देर है तो उस रास्ते पे चल पड़ा, गैरिल मग़ूबि अलैहिम वलद्दालीन। मैंने तुझे मस्जिद से रास्ता दिखाया था, अब्दुल हन्नान बोल बोल के थक गया था। ये रास्ता कौन सा? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन। मिल गया तो खा के खुदा का शुक्र कर लेना, ना मिला तो खबरदार अपनी 2 रोटियों की खातिर किसी गरीब के गले पे छुरा ना फेरना। रब्बे काबा की कसम, पेट तो भर जाएगा लेकिन आमना के लाल का दामन तेरे से छूट जाएगा। अभी रमज़ानुल मुबारक का महीना आएगा, आप बाज़ारों के अंदर देख लेना, लोगों का रश लगा होगा। तेरे मेरे से कर्जा लेकर रमज़ानुल मुबारक का सीज़न लगाएंगे, कहेंगे यार इंशाअल्लाह 29वीं रात को, चांद रात को डबल करके दे दूंगा, थोड़ी बहुत मैं तुझे मिठाई दे दूंगा। उसका नज़रिया क्या है, उसकी सोच क्या है कि हर गरीब हर अमीर रोज़ा रखेगा। अल्लाह अकबर, इसके रोज़े का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर मैं अपने बच्चों के ईदी की कपड़े, अपने बच्चों की ईदी, अपने घर के अंदर सेवियाँ तैयार
کروں گا۔ اس نکمے کو کون سمجھائے کہ رمضان کمانے کا مہینہ نہیں، رمضان احساس کا مہینہ ہے، غم خاری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے سے برتاؤ کا مہینہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا او لوگوں 11 مہینے کما لو، ایک مہینہ اللہ کی مخلوق میری امت پہ رحم کر دو، ایک مہینہ تم میری امت پہ رحم کر کے دکھاؤ، قیامت کا دن ہوگا، ماں منہ موڑ کے کھڑی ہوگی، کملی والا ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہوگا۔ کپڑے والے بیٹھے ہیں، جوتے والے بیٹھے ہیں، ہم تو عرض ہی کر سکتے ہیں اللہ کی قسم تمہاری دکان کے مالک کوئی نہیں، تمہاری ذہن سازی میں تھوڑی سی بات کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو ادب کے ساتھ سمجھا سکتے ہیں۔ اتنے اتنے اونچے فروٹ کے ڈھیر لگے پڑے ہوں گے، اتنی اتنی اونچی سبزیوں کے ڈھیر لگے ہوں گے، شام تک یہ ڈھیر ایسے ہی رہے گا، دکھائیں گے کچھ اور دیں گے کچھ اور، دے دو تمہاری مرضی، ہم چپ کر کے لے جائیں گے، بسم اللہ پڑھ کے لے جائیں گے، دعا دے کے لے جائیں گے، ہم گالی دے کے اپنا روزہ خراب نہیں کریں گے، لیکن ایمانداری سے مشورہ میں آپ کو دے رہا ہوں، دکھائی کوئی اور چیز، پیسے اس چیز کے لیے دیے کوئی اور چیز، رب کعبہ کی قسم ہے تو نے پیسے پورے لے کے سودا نہیں دیا، بلکہ دھوکہ دے کر اپنے سارے گھر والوں کا تھیلی میں ڈال کے روزہ دے دیا ہے۔ صرف تجھے بھوکے رہنے کے علاوہ کچھ نہ ملا، تجھے پیاسے رہنے کے علاوہ کچھ نہ ملا۔ فرمایا رمضان تو غم خاری کا مہینہ تھا، ایک دوسرے کے احساس کرنے کا مہینہ تھا، یہ خاص تو نے احساس کیا، تو نے میرے بندوں کو، میرے مہمانوں کو، جب بندہ روزہ رکھتا ہے میرا مہمان ہوتا ہے، جب بندہ دسترخوان پہ بیٹھتا ہے میں اللہ کے دسترخوان پہ، میں میزبان یہ مہمان ہوتا ہے۔ اور ظالم تجھے شرم نہ آئی، تو نے میرے مہمان کا اکرام نہ کیا، کل میرے سے اپنے اکرام کی سے سوچ بیٹھا، اتنا اس کو دھوکہ دے جتنا قبر کا دھوکہ برداشت کر سکے، اتنا اس سے بے وفائی کر جتنا قیامت کے دن بے وفائی برداشت کر سکے۔ یہ تو تیری سٹ سہ لے گا، یہ تو تیری چوٹ سہ لے گا، جب قبر میں لٹا کر میں نے سٹ ماری، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے ساری دنیا تجھے نہیں چھڑا سکے گی۔ آج ہمارے اعمال کی کمزوری یہی ہے، آج ہمیں اپنے اعمال کا فائدہ اس لیے نہیں ہوتا، تہجد کی کمی ہمارے اندر کوئی کمی نہیں، اللہ کا شکر ہے جیسی کیسی پڑھ لیتے ہیں، نمازوں کی نوافل کی کمی کوئی نہیں، ذکر کی کمی کوئی نہیں، تسبیح تحلیل کی کمی کوئی نہیں، مار کہاں کے پڑتی ہے، ہمارے معاملات اچھے کوئی نہیں۔ خدا کی مخلوق کو جس دن دھوکہ دینا چھوڑ دیں گے، رب کعبہ کی قسم نمازوں کا اللہ اکبر فیض تیرے چہرے پہ نظر آئے گا، کاروبار میں نظر آئے گا، اولاد کی جوانی میں نظر آئے گا، بچوں کے کردار میں نظر آئے گا، بیوی کے اخلاق میں نظر آئے گا، تیرے مکان کے حسن و جمال میں نظر آئے گا، حتیٰ کہ تیرے بستر پر میٹھی نیند کی صورت میں نظر آئے گا۔ اللہ اکبر، خدا کی مخلوق سے پیار کرنا شروع کر دے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ خدا کی مخلوق سے پیار کرنا شروع کر دے تو خدا کی مخلوق پہ رحم کر۔ ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمان والا تمہارے پہ رحم کر کے دکھائے گا۔ جب تک اپنے گناہوں سے اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے، جب تک اپنے گناہوں سے معافی نہیں مانگیں گے، وہی بات جو پچھلے جمعے میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی، اتنی سی اللہ میری امت کی عمر کر دی، پچھلی امتیں ہزار ہزار سال کی عمر، میری امت کی عمر اتنی سی کر دی، یا اللہ یہ ان کے ساتھ کیسے جا کے رلے گی، یا اللہ یہ ان کے ساتھ کیسے جا کے ملے گی۔ فرمایا محبوب پریشان کیوں ہوتا ہے، میں ہوں نا، میں نے تیرے سے وعدہ نہیں کیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، دامن پھیلا کے کھڑے ہو جانا، اس وقت تک تیری جھولی بھر دوں گا جب محبوبہ، جب تک تو بس نہیں کہے گا، جب تک تو راضی نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا میرا اللہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا کلمہ پڑھنے والا ایک ایک امتی جنت کے اندر نہیں چلا جائے گا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، آج کی یہ رات اللہ پاک نے عطا فرما دی۔ اور میرے عزیزو، لوگ اسی کی مخالفت کرنے لگ گئے، لوگ کہنے لگے جی یہ رات نہیں وہ رات نہیں، اور چل یہ رات نہ صحیح وہ رات، تو کتنا اس رات میں جاگ لیا، تو نے کتنے اس رات کے اندر نفل پڑھ لیے، آپ نے اتنا اس رات کے اندر اللہ کو راضی کر لیا۔ ایک نہیں 21ویں لیلۃ القدر آتی ہے، 23ویں آتی ہے، 25ویں آتی ہے، 27ویں آتی ہے، 29ویں
آتی ہے چلو یہ لیلۃ المبارکہ نہیں وہ لیلۃ المبارکہ ہے، تو ایمانداری سے بتا اس رات کو تو نے سو کے گزار دیا، وہ رات تو نے کتنا جاگ کے گزاری ہے؟ اللہ اکبر، گناہ سے باز نہ آیا، ٹی وی والی لعنت سے باز نہ آیا، موبائل والی لعنت سے باز نہ آیا، ہنسی مذاق سے باز نہ آیا۔ ہنسے تو وہ جو بے فکر ہو کے مرنے کے بعد جنت میں جائے گا، روئے وہ جسے فکر ہو کے مرنے کے بعد پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنے گی۔ آج ہمارے رونے کی پالیسی بھی غلط ہے، آج ہمارے ہنسنے کی پالیسی بھی غلط ہے۔ مال کھٹ گیا رو کے دکھا دیا، مال مل گیا ہنس کے دکھا دیا۔ رب کعبہ کی قسم ہے صحابہ ٹکڑے کروا لیا کرتے تھے، صحابہ کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کر نبی کے قدموں میں لایا کرتے تھے، ناک کو ہاتھ لگا کے دیکھا کرتے تھے، اگر ناک کی نتھوں میں سانس آیا کرتی میرا محمد یوں کر کے آنکھ کھلوایا کرتے، فرمایا کرتے بتا اس وقت تو کیا محسوس کر رہا ہے؟ کہ کملی والے میرے محسوس کی میری پرواہ نہ کرو، آپ بتاؤ میرا اللہ اس وقت کیا کہہ رہا ہے؟ کہ فرمایا یاران مصطفیٰ میرا رب تمہیں ان ٹکڑوں میں بٹا دیکھ کے مسکرا رہا ہے۔ پتہ ہے پھر ماں کا نہیں کہتے تھے، بہن کا نہیں کہتے تھے جی میری بہن کا خیال کریو، جی میری ماں کا خیال کریو، جی میری بچیاں ہی بچیاں ان کا خیال کریو، مسکرا کے کہتے تھے جی وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ تمہیں ٹکڑوں میں بٹا دیکھ کے خوش ہو رہا ہے۔ کہتے پھر کملی والے ہمارا بھی سن لو، فزت برب الکعبہ، بکھر گئے اجڑ گئے یتیم بچے کر گئے، رب کعبہ کی قسم اگر وہ راضی ہو گیا تو ہم کامیاب ہو گئے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، پروردگار عالم نے برکت والی مبارک رات عطا فرما دی۔ یا اللہ حضرت انسان ہے، خطاؤں کا پتلا ہے، صبح سے لے کر شام تک پیر محل میں کاروبار کرے گا، کپڑے کی دکان پہ بیٹھے گا، رات کو 11 بجے دکان بند کرے گا، کروڑوں روپے کی مالیت والے دکان والے نے 15,000 روپے پہ ملازم رکھا، جب تک آخر میں جھاڑو نہیں دلوائے گا، دکان کے تالے نہیں لگوائے گا، الہ العالمین وہ مجھے گھر آنے نہیں دے گا، اللہ پھر کون جاگے گا؟ سارا دن میں کھڑے ہو کے دھوپ میں چہرہ میرا کالا، سینہ میرا کالا، ہاتھ پیر میرے کالے، کپڑے میرے گندے ہو گئے، اے اللہ میرا امتی کتنا رات جاگ لے گا؟ یا اللہ اگر وہ رات جاگ نہ سکا سو گیا کیا تو پکڑ میں لائے گا؟ فرمایا میرا حبیب اللہ اکبر اگر میں نے ساری رات جگوانا ہوتا تو میری رحمت کا اندازہ کون لگوائے گا؟ الہ العالمین پھر میں کیا کروں؟ فرمایا عمریں تو چھوٹی میں نے عطا فرما دی لیکن میں نے راتیں دن بڑی برکت والے عطا فرما دیے، جا اپنے امتیوں میں اعلان کر دے ساری رات جاگنے کی ضرورت نہیں، اس رات کی نیت سے ایک مرتبہ کوئی سبحان اللہ کہہ لے گا، ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ لے گا، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے گا، ایک مرتبہ کوئی قرآن کی ایک آیت پڑھ لے گا، حتیٰ کہ 2 رکعت پڑھ لے گا، ایک رکعت میں سورہ فلق دوسرے میں سورہ ناس پڑھے گا، بس یوں کر کے ہاتھ منہ پہ پھیر کے سو جائے گا، وہ کہتا ہے میری مجھے کبریائی کی قسم ہے اللہ اکبر جو ایک مرتبہ یوں کر کے سو گیا میں 84 سال 4 مہینے راتوں کو جاگنے کا ثواب عطا فرما دوں گا۔ آج مالک کائنات اللہ اکبر فیہا یفرق کل امر حکیم، آج میرے عزیزوں پورے سال کا بجٹ پیش کیا جائے گا، پاکستان کا بجٹ جون میں آتا ہے، پاکستان کا بجٹ مئی میں تیار ہو جاتا ہے، یہ بجٹ بجلی کے یونٹ گراتا ہے، یہ بجٹ بجلی کے یونٹ بڑھاتا ہے، یہ بجٹ میرے عزیزوں صابن کی قیمت بڑھائے گا، یہ بجٹ روفزا کی قیمت بڑھائے گا، یہ بجٹ تیل کی قیمت بڑھائے گا، اشیاء خرد و مصنوعات کی قیمت بڑھائے گا، کپڑے کی قیمت بڑھائے گا، لیکن آج جو بجٹ مل رہا ہے یہ بجٹ بتائے گا یہ ہدایت یافتہ ہے، یہ ناکامیاب ہے، اس نے میرے پاس آنا ہے، اس نے بھی دنیا کے اندر رہنا ہے، اللہ اکبر اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ اور میرے چاند ذرا غور کر لینا، ذرا فکر کر لینا، میں ساری رات جاگنے کا نہیں کہتا، اللہ کے نبی ایک آدمی ہے تھکا ہارا ہے، پیارے پیغمبر وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ نفل بھی پڑھ نہیں سکتا، گھر اس کا بڑی دور ہے، مسجد بڑی دور ہے، گھر کے اندر مصلی بچھانے کی جگہ کوئی نہیں، عیالدار ہے، بال بچر دار ہے، گھر کے اندر مصلی بچھانے کی جگہ کوئی نہیں، کملی والے وہ کیا کرے؟ فرمایا جاؤ جاؤ خدا کی رحمت بڑی وسیع ہے، میرے اس امتی سے کہہ دو ساری رات جاگنے کی ضرورت کوئی نہیں، عشاء کی نماز پڑھ کے سو جا، فجر کی اٹھ کی پڑھ لے تب بھی میں رات جاگنے کا ثواب عطا فرماؤں گا۔
اللہ سے معافی مانگنے کی رات ہے، آج کی رات اللہ کے آگے رجوع ہونے کی رات ہے۔ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کر لینا، نوافل کا اہتمام کر لینا۔ مولوی صاحب میں ایک رکعت میں کتنی صورتیں پڑھوں؟ اگر پروردگار عالم صورتیں پڑھنے سے اس کی بڑائی میں اضافہ ہوتا تو پھر مولوی صاحب پورا قرآن پڑھنے کو کہتے۔ خدا کی قسم ایک رکعت میں ایک آیت پڑھ کر سجدے میں اس کے آگے پڑھ جانا، دیکھ مالک کائنات معاف کرنے میں دیر نہیں کرے گا۔ جتنا ہو سکے میرے عزیزو استغفار کی کثرت کرنا، درود شریف کی کثرت کرنا، پھر دیکھنا پروردگار عالم کس طرح اپنے بندے کو نوازے گا۔ لیکن ہر معاملے میں عاجزی انکساری دکھانا۔ جس دن اپنے اللہ کے بندے کو احساس پیدا ہو گیا، جس دن اسے پتہ لگ گیا کہ مرنا ہے اور میں نے خدا کو منہ دکھانا ہے، جس دن احساس ہمارے اندر آ گیا، خدا کی قسم نیکی والے راستے پر چلنا آسان ہو جائے گا، گناہوں والی زندگی کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ اب یہ احساس اللہ کب دے؟ جب انسان اس کی طلب کرے گا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ احساس، حسن بصری رحمت اللہ علیہ گھر کی بالکونی کے اوپر بیٹھا اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہا ہے، پروردگار عالم کو یاد کر رہا ہے۔ ایک عورت دروازے پر آ گئی، من دق الباب، اوپرلی منزل سے نیچے اتر کے آئے۔ کون؟ کہ حسن بصری میرے بچے نے ساری زندگی گناہوں کے اندر گزار دی، آج اس کا دل توبہ کرنے کو کر گیا، آج پروردگار عالم کی رحمت اس کے اوپر چما چم برس رہی ہے، لیکن حسن بصری وہ آج تجھے بلا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے اس کے پاس لے کے جانے کے بجائے اسے میرے پاس لے آ، یہاں آؤں گا توبہ تلا کراؤں گا۔ گھر گئی ماں اور جا کہنے لگی بچے حسن بصری بلا رہا ہے، 3-4 مرتبہ اچھا کل چلیں گے پرسوں چلیں گے۔ آخر میرے عزیزو زندگی کا اختتام ہو گیا، وہ وقت آ گیا جس دن موت نے دروازے پر آ کے دستک دے دی۔ پیر مار والو اندازہ ہے اللہ کی قسم، کراچی سے آج ڈاک آئی یا نہیں آئی، اخبار تمہارے لاہور سے آیا نہیں آیا، لیکن رب کعبہ کی قسم آج کئی گھروں میں اسرائیل علیہ السلام آ کے چلا گیا ہے۔ کسی کے باپ کو لے کے گیا۔ پچھلے ہفتے میرے عزیزو ایک آدمی کا انتقال ہوا، واللہ اکبر، شہر کی ٹھنڈی بوتل پینی ہوتی اس کے پاس چلے جاؤ، گاہک کہہ رہا ہے بھائی سلیمان بوتل دے دے، بھائی سلیمان پان منہ کے اندر لے کے یوں کر کے بیٹھا ہوا ہے، 4-5 مرتبہ کہا بھائی سلیمان تینوں کیا ہو گیا، یوں کر کے ہاتھ لگایا زمین پہ گر گیا۔ اللہ، بیوی انتظار کر رہی ہوگی، بچے انتظار کر رہے ہوں گے، رشتہ دار انتظار کر رہے ہوں گے، اسرائیل علیہ السلام راستے میں سے لے کے چلا گیا۔ بارات جا رہی ہے، مووی بن رہی ہے، گاڑیاں پیچھے لش پش ڈھکا ڈھک جا رہی ہیں، ڈالر پاؤنڈ لٹائے جا رہے ہیں، اسے پتہ ہی نہیں لڑکی والے گھر سے پہلے اسرائیل علیہ السلام کھڑا ہے، اسے پتہ ہی نہیں شادی حال سے پہلے اسرائیل علیہ السلام کھڑا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے ضروری نہیں وہ کالے کپڑوں میں لے کے جائے، کبھی کبھی لال جوڑوں میں بھی لے کے چلا جاتا ہے۔ یا تو میرے چاند میرے پیارو، اگر ہمیں اعتبار ہو کہ زندگی 50 سال اور جی لیں گے، چلو 25 سال گناہ کر لیں، آخر کے 25 سال خدا سے معافی مانگ لیں گے۔ ہم نے ایسے ایسے لوگوں کو خدا کی قسم مرتے دیکھا۔ میں ایک قرآن خوانی کے اندر میرے عزیزو ماننا والا کے اندر بیٹھا تھا، ایک لڑکا نوجوان ہے، مرید ہے، اس کے والد صاحب کی قرآن خوانی میں بیٹھا اور جمعے کا ہی دن تھا، اور کہنے لگا مولوی صاحب 6 بجے آؤ 7 بجے بیان شروع کر دو۔ یہ 2 سال پہلے کی بات ہے میرے عزیزو، میں نے بیان ختم کیا، سامنے سے میں نے خود دیکھا دروازہ کھلا، ایک آدمی آیا، اللہ اکبر، اور آواز بھی پیچھے پڑی، ابو امی کہندی روٹی کھا کے چلا جا، اتنی زور سے بچے نے کہا، آواز سامنے پڑی، اور کہتا ہونے آیا مولوی دبا کران لگا، ہونے آیا مولوی دبا کران لگا۔ اللہ اکبر، پیشے کا وکیل تھا، پراٹھا بن چکا، انڈا بن چکا، چائے پیالی میں ڈل چکی۔ اللہ اکبر، یہ تو دوسرے کے لیے ہاتھ اٹھوانے کے لیے آ رہا تھا، جہاں مجمع بیٹھا تھا وہیں قدم رکھا، دھڑام سے گر گیا، روٹی پڑی کی پڑی رہ گئی، ہاتھ کھڑے کے کھڑے رہ گئے، ہمیں اپنی بھول گئی، اس آدمی کا فکر پڑ گیا۔ یہ 1 سال پہلے میں ملتان کے اندر تقریر کرنے کے لیے گیا، میں سامنے سے آ رہا تھا، سامنے سے اتنی پھولوں کی پتیاں میرے پہ نچھاور، مائی بھولی والی مسجد، اتنی پھولوں کی پتیاں بے اسلام صاحب میرے پر نچھاور۔ اللہ، مولانا عثمان صاحب
47 سالوں مسجد کا خطیب، کہنے لگے واہ جی واہ، آج ساڑھے پاک جاگ گئے۔ صدیقی صاحب کا 3 سال کے بعد ٹائم مل گیا، نعرہ تکبیر، میں نے خود نعرہ اللہ کی قسم سنے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد۔ جب میں کرسی پر آیا کہنے لگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام محمد عثمان ہے، 47 سال ہو گئے اس مسجد میں خطابت کرتا ہوں، حضرت آپ کے آنے پر مرحبا کہتا ہوں۔ میں نے کہا چاچا جی مولوی صاحب، اللہ کی قسم ہاتھ کے اندر تھا، دنیا سے رخصت ہو گیا، یہ ملتان کے اندر۔ جب مسجد کے دروازے سے باہر نکلنے لگے، چرپائی مسجد کے گیٹ پہ پڑی تھی، دنیا کے رو رہی تھی، اور یوں کر کے خدا کے گھر کو پوری آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا آ جاؤ یہی تقریر سن لو۔ میں نے کہا رب کعبہ کی قسم ہے، یہ اس وقت خدا کو دیکھ کے کہہ رہا ہے یا اللہ میں تیرے دروازے پر آیا ہوں، یا اللہ مجھے مغفرت کے علاوہ خالی نہ بھیجنا۔ پتہ ہے موت کس وقت آ جائے؟ جوان چلے گئے بوڑھے رہ گئے، بوڑھے چلے گئے جوان رہ گئے۔ میں تمہیں ایسی موت کا ذکر بتاؤں، روکتے کھڑے ہو جائیں گے۔ لڑکی نکاح نامے پر دستخط کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئی، ولیمے کا کھانا کلخانی کے اندر تبدیل ہو گیا۔ میں باپ کی مغفرت کے لیے گیا، بیٹا پگڑی بندھواتے بندھواتے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آج کی رات ہے، پتہ نہیں دوبارہ زندگی میں یہ موقع ملے نہ ملے۔ آج تھوڑا سا خدا کو جاگ کر دکھا دینا، تھوڑا سا اپنے آپ کو جاگنے کا ثبوت دے دینا۔ رب کعبہ کی قسم ہے وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ بندہ آج خدا کے آگے معافی مانگنے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ میرے عزیزوں میری چھوڑو، قاری عتیق کی چھوڑو، اسلم مجاہد چودھری امان اللہ کی چھوڑو، بھائی حبیب کی چھوڑو، کہ آپ کو اپنے آپ پہ ترس کیوں نہیں آتا؟ جس چہرے کو آپ بیوٹی پارلر میں فیشل دے دے کے تیار کرتے ہو، آپ چاہتے ہو چہرہ جہنم کی آگ میں جلے؟ جس وجود کو ماں نے 2 سال دودھ پلا کے پالا، وہ چاہتے ہو جہنم کی آگ میں جلے؟ اپنے پر خدا کی قسم رحمت کا اپنا اہم کھاؤ۔ جیسے بھٹے کے اندر اینٹ رکھی جاتی ہے، اینٹ لال ہو جاتی ہے، فرمایا قبر کے اندر جسم رکھنے کی دیر ہے، ہڈیوں تک کا پتہ کوئی نہیں چلتا کہاں چلی گئی ہے۔ دروازہ بجا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا، اور کہنے لگے حسن بصری آج تو آ جا، کہ روزانہ تیرا بیٹا آنے کو کہتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، ہم اللہ والوں کو پریشان نہ کر، دھوکہ دیتا ہے، تیرا بیٹا معافی موفی کوئی نہیں مانگے گا، چل جا اپنا کام کر۔ اما مایوسی کی طرف لوٹتی ہوئی مایوسی ساتھ لے کے گھر کی طرف گئی، جا کے دروازہ کھولا، بیٹے کو دیکھا، سانس نکلی ہے، زبان باہر نکل گئی، آنکھ کی پتلی سفید ہو گئی، آنکھ کی پتلی پھٹ گئی، ڈیلے باہر نکل گئے، دھڑام سے جا کے بچے کے پاس گری، کہا میرا بیٹا سانس لے سانس لے۔ کہا اماں بتا حسن بصری کیوں نہیں آیا؟ ماں نے سینے پر سر رکھ کر رو کے دکھایا، کہنے لگا مجھے پتہ ہے حسن بصری نے آج مجھے توبہ کرانے سے انکار کر دیا۔ اماں کوئی بات نہیں، آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگا اماں حسن بصری نے منہ موڑ دیا، حسن بصری کے خدا تو نہ منہ موڑنا، آج مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، پروردگار عالم مجھے آج معاف کر دے۔ اپنی ماں سے کہنے لگا اماں جب کوئی غلطی کرتا ہے اسے ماں سزا دیتی ہے، اور جب کوئی غلطی کرتا ہے استاد سزا دیتا ہے، جب کوئی غلطی کرتا ہے اس کا مالک سزا دیتا ہے۔ اے اماں تیرے نبی اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سنا خدا کے عذاب بڑے سخت ہیں، قبر کا عذاب، اماں بتا یہ کھوکھلی سی جان عذاب کیسے برداشت کرے گی؟ اللہ اکبر۔ اماں اگر عذاب کا طریقہ کار دنیا میں کر لے، ماں کہنے لگی کیا کرے گا؟ کہ اماں تو ادھر آ، اماں کو قریب بلایا، ماں کے گلے میں دوپٹہ تھا، ہاتھ ڈال لیا، ماں کہنے لگی بیٹا چادریں چڑھایا کرتے ہیں اتارے نہیں کرتے؟ کہ اماں تیرے سر سے چادر نہیں اتار رہا، بلکہ اماں یہ چادر دے کیا کرے گا؟ اماں میں اپنے گلے میں ڈالوں گا، اماں رسی کی طرح بل دے کے میرا گلا گھوڑ دینا، جب میری آنکھیں باہر نکل جائیں اماں مجھے چرپائی سے گھسیٹنا اور بغداد کی گلیوں میں کتے کی طرح مجھے گھسیٹتی لے جانا، لوگ پوچھے یہ کون ہے؟ کہہ دینا خدا کا نا فرمان ہے، اللہ کا باغی ہے، اماں تو مجھے گلی میں گھسیٹے گی، لوگ مجھے دیکھ کے تالیاں بجائیں
جائیں گے، میں خدا کو رو کے دکھاؤں گا، مجھے ترس آ جائے گا۔ بیٹا دوپٹہ کھینچ رہا ہے، ماں دوپٹہ اپنی طرف کر رہی ہے، اسی کشمکش میں نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ ماں کی کوک نکلی، گلے میں سے دوپٹہ نکالا، بیٹے کے چہرے پہ ڈالنے لگی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اللہ اکبر دروازے پہ کھڑا ہے، دروازہ بجا رہا ہے۔ کون ہے؟ کہا حسن بصری۔ دروازہ کھول کے کہنے لگی پہلے 3 مرتبہ بلانے پر گئی تو نہ آیا، اب بتا کیوں آ گیا؟ کہا تو بتا تیرا بیٹا کیا کر کے مرا، تیرا بیٹا اللہ کو کیسے یاد کر کے مرا، آخری وقت میں اس نے کیا کہہ دیا کہ میں جا کے لیٹا، مجھے خواب میں خدا کی زیارت ہوئی، پروردگار عالم نے فرمایا حسن بصری کروٹ بدلنے سے پہلے اٹھ جا، جوتا پہننے کی دیر نہ کر، ننگے پیر چلا جا، آج میرے ایک دوست کا انتقال ہو گیا، وہ جاتے ہوئے میرے سے صلح کر کے چلا گیا۔ حسن بصری جا چلا جا اور جا کے اسے غسل بھی دے، اس کا کفن پہنا، جنازہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں سے دفنا۔ حسن بصری مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، اگر تو نے جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا تو میں آج اپنی دوستی سے انکار کر دوں گا۔ ساری زندگی گناہ میں گزاری، آخری وقت توبہ کر کے چلا گیا۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تمہارے رب کی رحمت کم ہو گئی؟ تمہیں کس نے کہہ دیا تمہارے گناہوں سے تمہارے رب کی رحمت والی چادر چھوٹی پڑ گئی؟ آ جا میرے بندہ، تو گناہ 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 گنا گنا کے تھک جائے گا، میری رحمت نشاور ہونے میں نہیں تھکے گی۔ کتنی قریب ذات ہے، اللہ اکبر۔ اور میرے عزیزو آپ روئے، میں رویا، آنسو یہ ٹیشو پیپر میں آ گیا، آنسو یہاں آیا، میں نے یوں کر کے صاف کیا، کسی کا ناک کے ذریعے بہ گیا، کسی کا داڑھی پر، کسی کے کپڑے پہ آ گیا۔ فرمایا میرا حبیب انہیں بتا دے، تیرے عملوں کی قدر تو کروں گا، تیرے آنسوؤں کے پانی کا بھی میں قدر کروں گا۔ الہ العالمین میرے آنسوؤں کے پانی کا قدر کیا کرے گا؟ فرمایا مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، میرے ڈر کی وجہ سے تیرا آنسو یہاں سے نکل کے یہاں آ گیا، یہاں سے نکل کے یہاں آ گیا، اسے بہنے دینا، جہاں تک جائے، پیروں تک جانے دینا، جسم تک، سینے تک جانے دینا۔ مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے، جہاں جہاں یہ آنسو لگ جائے گا جہنم کی آگ کو اس جگہ پر حرام کر دوں گا۔ آج میرے عزیزو فیصلے کی رات ہے، آج میرے عزیزو اگلے سال کے شمارے کی رات ہے۔ اسرائیل علیہ السلام کو نام دے دیے جائیں گے، اس نے دنیا میں آنا ہے، اس نے دنیا میں جانا ہے، اس کا پتہ کٹے گا۔ کیا پتہ میرے عزیزو آخری دن ہو، کیا پتہ آخری سال ہو، پھر توبہ کرنے کا موقع نہ ملے۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، 15 دن پیچھے رہ گئے۔ میرے عزیزو آج خدا کو ایسا رو کے دکھا دو کہ رمضان المبارک کا استقبال جنت کا دولہا بن کے کرے۔ آج اللہ کو ایسا رو کے دکھا دو، ہمارے رونے پر میرے عزیزو آسمان پر چراغا ہو جائے۔ علماء کرام نے فرمایا جب نوجوان آدمی خدا کو رو کے دکھاتا ہے، اللہ کے آگے جھک کے آنسو نکال کے دکھاتا ہے، اللہ کو اس کا آنسو نکالنا اتنا اچھا لگتا ہے۔ مشرق سے لے کر مغرب تک جتنے قبرستان ہوتے ہیں، اس کے رونے کی وجہ سے اللہ سب کا عذاب قبر معاف فرما دیتا ہے۔ جتنے فرمایا بندہ رو کے دکھائے اور کہتا ہے معاف کر دے، آج کی رات ہے، اللہ اعلان فرمائیں گے حل من مستغفر اللہ، ہے کوئی آج مغفرت مانگنے والا؟ پہلے آسمان ہے کوئی آج اپنے گناہوں کو لانے والا؟ ہے کوئی بیماریوں سے صحت پانے والا؟ ہے کوئی رزق کی تنگیاں دور کروانے والا؟ ہے کوئی بچے کوئی نصیبیں جگانے والا؟ دروازوں پہ فرشتوں کو کہتا ہے جا کے دروازہ بجاؤ، اٹھ جاؤ، تھوڑی دیر اٹھ کے میرے سے مانگ لو، سارے تمہارے مسئلے حل کر دوں گا۔ پھر اگلے اعلان ہوتا ہے فرشتوں مغرب میں، مشرق میں، شمال جنوب میں جا کے اعلان کرو، اللہ کہہ رہے ہے کوئی میرے سے دوستی کرنے والا؟ ہے کوئی میرے سے صلح کرنے والا؟ تم آ جاؤ، تمہارا رب بھی صلح کے لیے آ گیا۔ اللہ اکبر۔ جب بندہ بیٹھ کے کہتا ہے اللہ معاف کر دے، زمین کے ذرے سے لے کر آسمان کی بلندی تک اللہ سارے میں اعلان کرتا ہے آج میرا بندہ میرے سے راضی ہو گیا، میرے بندے نے میرے سے صلح کر لی۔ یوں نہیں کہتا میں نے اس سے صلح کر لی، کہتا میرے بندے نے میرے سے صلح
صلح کر لی، واہ واہ. کوئی میرے عزیزوں دوستی میں یاری نبھائے گا، کوئی کسی سے صلح کرے گا، یار آجا کھانا کھا کے آئے، اچھا یار آج چائے پیے، اچھا یار لیمکا سوڈا پی کے آئے، اچھا یار آئس کریم کھا کے آئے. اللہ بھی خوش ہوتا ہے جب بندہ خدا سے صلح کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں فرشتوں پہلے آسمان کے کونے کونے پر، دوسرے آسمان، تیسرے چوتھے آسمان، ساتوں آسمان پر چراغ کر دو، کبکبے لگا دو، لائٹیں لگا دو. الہ العالمین آج کیا ہوا؟ جو بندہ میرے سے ناراض تھا آج میرا بندہ میرے سے راضی ہو گیا ہے. میرے نبی نے فرمایا اس کی رات کی عبادت، لیلۃ مبارکہ، اس رات کی عبادت اور اگلے دل کا روزہ، ایک ہی روزہ، محرم کے 2 نفلی روزے 10 11 یا 9 10 کا، لیکن میرے عزیزوں شب برات کا، شعبان المعظم کا، ایام بیضا کے تو 13 14 15 ہر مہینے کے 3، لیکن میرے عزیزوں آج کی نفلی عبادت اور کل کا روزہ، آج کی نفلی عبادت اور کل کا روزہ. سہولت ہے ساری رات جاگ لے، نہیں جاگ سکتا 15 منٹ جاگ لے، نہیں جاگ سکتا آج کی رات عبادت کی نیت سے 10 منٹ جاگ لے. اگلے دل کے روزے کی طاقت ہے تو رکھ لے، اگر نہیں رکھ سکتا ہے تو سب فرض نہ سمجھ. خدا کی قسم رات کو جاگ کے دکھا دے، عبادت کا ثواب ملے گا. روزے کی نیت کر کے سو، نہ رکھ سکا خدا کی قسم روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اور آج کی رات میرے عزیزوں اپنے رشتہ داروں کو، اپنے مرے ہوئوں کو جو پچھلے سال ہمارے میں موجود تھے ان کو یاد کرنا ہے، جو پچھلے سال یہاں کے بیٹھے ہوئے تھے. بہت ساری ہماری مائیں جو پچھلے سال یہاں تھی، ہماری بیبے بھی یہاں ہوا کرتی تھی، اب پتہ نہیں ہمارے میں ہے کوئی نہیں. ہمارے بزرگ یہاں ہوا کرتے تھے، اب پتہ نہیں کہاں چلے گئے، پہلی صف کے نمازی تھے. تو ان کا بھی حق ہے کہ اپنی دعاؤں میں ہم نے ان کو بھی یاد کرنا ہے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد بالترتیب حسب سابق فوراً 1 گھنٹے کا بیان ہوگا. پھر انشاءاللہ تعالی اس کے بعد جو ہے 2-3 گھنٹے کے بعد انشاءاللہ مجلس ذکر ہوگی، مجلس درود شریف ہوگی. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ترتیب کے ساتھ، ہاں اجتماعی طور پر انفرادی طور پہ ترتیب کے ساتھ اللہ کے گھر میں آ کے عبادت کریں، اپنی صلاۃ و تسبیح پڑھیں، درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں. پھر انشاءاللہ جو روزہ رکھنے کے خواہش مند ہیں ان کی سحری کا بھی انشاءاللہ یہاں انتظام کیا جا رہا ہے. 100 آؤ، 200 آؤ، 400 آؤ، لیکن ہو روزہ دار انشاءاللہ تعالی. جو ایسے بھی کھانا چاہیں تشریف لے کے آئیں، جو ہمارے سے ہو سکا، جامعہ کی طرف سے ہو سکا، بغیر صدقے کے، بغیر فطرانے کے، بغیر زکوٰۃ کے، خالصتاً حلال پیسہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے مہمانوں کے لیے ان پہ خرچ کیا جائے گا. آپ کے معیار کے مطابق انشاءاللہ سحری کا انتظام ہوگا، اور آپ کے معیار کے مطابق انشاءاللہ یہاں پر آپ کی سہولت تاکہ اللہ کی عبادت آرام کے ساتھ کر سکیں اس کا بھی انتظام ہوگا. اللہ کریم رات کا جاگنا تو نصیب فرمائے، دن کا روزہ نصیب فرمائے، اور جو خشیت الہی میں آنسو نکلا ہے اللہ ابھی سے قبول فرما لے، اور توبہ کرنے سے پہلے کہہ دے میں نے معاف فرما دیا ہے، اور توبہ کی توفیق عطا فرما. اور اپنے اس رات کی عبادت کے اندر اپنے مرحومین کو، اپنے ماں باپ کو یاد رکھنا. 2 رکعت نفل ان کی طرف سے پڑھ لیے، قرآن کھول کے 1 آدھی سورت ان کی طرف سے پڑھ لی، درود شریف ان کی طرف سے پڑھ لیا، تاکہ اللہ ہمارے سینوں کو بھی ٹھنڈا کر دے، ان کی قبروں کو بھی اللہ نور سے منور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتیں پڑھ لیجئے.